دیکھیے اس رات کی جو ابتدا ہے وہ ایک عمل سے ہوگی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی جو ابتدا ہے یہ جاگنے کے عمل، ساری رات آپ کو جاگنا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں جاگیں؟ اتنا ثواب کیوں آپ کو دیا جا رہا ہے اس رات کو کہ اگر اس رات تمام آپ آج کی رات مکمل آپ جاگتی رہیں، ذرا سا بھی نہ سوئیں، ذرا سا بھی نہ سوئیں، اگر ساری رات جاگتی رہیں تو جیسے کہ آپ مفاتی میں بھی پڑھتی ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، خواہ پہاڑوں کی جسامت کے برابر ہوں، اور خواہ دریاؤں کے پانی جتنے برابر ہوں۔ آج کی رات فقط جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ ذرا زیادہ ثواب محسوس نہیں ہو رہا؟ ہم جیسے جن کا ظرفیت بہت کم ہے انہیں واقعی ثواب بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن وہاں وہ خالق کون و مکان کہ جس کے ظرف کی کوئی حد اور انتہا نہیں، وہ دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ہم ایک بہت سرسری انداز سے بس ایک رسم کے طور پر شب قدر آئی اور کس طریقے سے یہ رات گزر جائے، بس یہ جلدی جلدی ٹک لگا کے ہم اس اعمال کو انجام دے دیں، اور بس اپنے ایک لحاظ سے جان چھڑانے والا جو ہے وہ عمل اس کو سمجھیں، یہ انتہائی بدنصیبی والی بات ہے۔ اچھا، جاگنا کس انداز سے اسلام تقاضا کرتا ہے راتوں میں جاگنے کو؟ دیکھیے، یا تو علم کے لیے اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگیے، علم اور عبادت کے لیے۔ سونا جو ہے وہ دیکھیے قبر کے لیے اٹھا رکھی، نیند کو اپنی تھوڑی سی ضرور کم کرنا چاہیے، یہ بھی شب قدر کا ایک پیغام ہے۔ ایک پیغام اس سے سیکھنا ہے کہ سال کی کچھ راتوں کو آپ کو مخصوص کرنا چاہیے، یا رات کے ایک پورشن کو روزانہ مخصوص کرنا چاہیے۔ رات کا ایک پورشن کتنا بڑا، یعنی مغرب سے لے کر اور رات کے 2-2 3-3 بجے تک جو لوگ سوتے ہیں اور لغویات کے اندر اس کو بسر کرتے ہیں، مخصوص تو کر رکھا ہے لغویات کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے، آؤٹنگز کے لیے، لاہو و لعب کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے۔ اسلام اور شب قدر یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے رات کا کوئی ایک پورشن، چاہے وہ 15 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، یا کچھ اور زیادہ ہو، اس کو یا تو عبادت میں صرف کرنے کے لیے مقرر کیجئے یا پھر علم حاصل کرنے کے لیے۔ سونا جو ہے وہاں پہ بہت سونا ہے اور اس کی الگ ایک تفصیل ہے، اس کو وہاں کے لیے اٹھا رکھیے، یا تو یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال ایسے ہیں کہ وہ فرشتہ عذاب ہمیں سونے ہی نہیں دیں گے وہاں پہ، اس وجہ سے جتنا سونا ہے یہیں پہ پورا کر لیا جائے۔ تو بہرحال کبھی تو ان راتوں کے اندر جاگنا سیکھیے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کا اس انداز سے علم اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگنا جو شب قدر کا ایک پیغام ہے جاگنے کے ذریعے، ورنہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سو لو 2-3 گھنٹے کے اندر اعمال کر لینا۔ کیوں تقاضا ہے کہ ساری رات جاگو اور اتنا زیادہ ثواب آپ کو دیا گیا ہے؟ تاکہ اس کو سال کے دیگر مہینے کی جو راتیں ہیں ان کے اندر بھی آپ اس کو رائج کریں، کہ آپ کا اس انداز سے جاگنا اور علم اور عبادت کے لیے رات کے اندھیرے میں یہ آپ کی قبروں میں اجالا بکھیر دے گا۔ راتوں کی قدر پہچانیے، راتیں بہت قیمتی ہیں۔ بہت سے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ راتیں دنوں سے افضل ہوتی ہیں۔ قرآن کا لوح محفوظ سے زمین پر نازل ہونا یہ رات کے وقت ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب میں ہوا ہے، دن میں نہیں ہوا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے جو ایک رات ہے اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کسی دن کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی کہ فلاں دن جو ہے 1000 مہینوں سے افضل۔ شب جمعہ یہ بھی رات ہے، شب قدر یہ بھی راتیں ہیں، شب نیمہ شعبان اس کی کتنی فضیلت ہے، اور شب معراج اور شب برات وغیرہ، اسی طریقے سے شب عاشور، یہ ساری راتیں انتہا سے زیادہ عظیم راتیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ تقدیریں جو آپ کی لکھی جاتی ہیں شب میں لکھی جاتی ہیں، دن میں نہیں لکھی جاتی۔ شب قدر میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ رات کو بہرحال یہ کہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، دن پروردگار نے مشقت کے لیے بنایا۔ اور یہ جو راتیں ہیں اس کا جو 1/3 حصہ ہے وہ اس میں اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب۔ اور جو بندہ بھی بستر کو چھوڑ کر عبادت کے لیے جاتا ہے، اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرتا ہے، روایات میں ہے کہ اللہ اسے بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔
بغیر حساب کے. اللہم صلی علی محمد. علامہ میر حامد حسین لکھنوی فرماتے تھے کہ شیخ مفید جو تھے یہ رات میں بے انتہا کم سویا کرتے تھے, بہت کم سوتے تھے, اور سوائے 3 کاموں کے رات کو کسی اور طریقے سے نہیں گزارتے تھے. 3 کام, یا تو نماز میں مصروف رہتے تھے, یا مطالعے میں مصروف رہتے تھے, یا پھر تلاوت قرآن. یعنی پوری رات کو فقط ان 3 بہت کم سوتے تھے. ایسا نہیں کہ سونا بالکل ترک کرنا ہے, لیکن سونے کو کم کرنا ہے. اور سونے کو کم کر کے کرنا کیا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے یا لغویات میں نہیں, بلکہ اس کے اندر آپ کو زندگی کو لگانا ہے. یہ وقت نکلا چلا جا رہا ہے, نکلا چلا جا رہا ہے. فرشتہ اجل جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے, وہ وقت کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں. تو شیخ مفید کا طریقہ کار یہ تھا. شب قدر کا دیکھیے پیغام رات کو جاگنے کا. اور اسی طریقے سے علامہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ رمضان کی تو تمام شبوں کو ابتدائے شب سے لے کر اور سحر تک مکمل تمام راتیں جاگ کر گزارتے تھے. رمضان کی تو تمام راتیں مکمل جاگ کر, اور اس میں بھی دعا, قرآن, نماز, تلاوت قرآن اور مختلف اذکار میں جو ہے مشغول رہتے تھے. اچھا, اتنا زیادہ اذکار میں مشغول, چاہے وہ بیٹھے ہوں, مطالعہ کر رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, ہر وقت زبان کے اوپر ذکر خدا رہتا تھا. محمد حسین طباطبائی ان کے شاگرد کہتے تھے کہ چلتے پھرتے بھی مستحب نمازیں ہی پڑھتے رہتے تھے. یعنی جو چل پھر رہے ہیں, آ جا رہے ہیں, بازاروں میں آ جا رہے ہیں, مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے, اور کبھی اس کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے. تو آپ نے دیکھا کہ محمد حسین طباطبائی نے بھی وہی زندگی پائی جو عام طور پر لوگ زندگی پاتے ہیں. وہ کیا کیا کچھ کر کے چلے گئے, اتنی ہی زندگی ہمارے پاس بھی ہے. وہ کیا کچھ کر کے چلے گئے, ہم بغیر کچھ کیے دنیا سے جانے والے ہیں. تو بہتر ہے کہ موقع بھی بہت اچھا ہے, اپنی شب قدر کا جو پیغام ہے نیند کو کچھ کم کیجیے, کیونکہ یہ خاندان اہل بیت کی خواتین کا بھی طریقہ کار رہا. حضرت فاطمہ بنت الحسین, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جو امام حسن کی بہو تھی, حسن مثنیٰ سے جن کی شادی ہوئی تھی, پوری رات عبادت میں قیام میں بسر کرتی تھیں اور پورے دن روزہ رکھتی تھیں. کیونکہ وہ سورج اتنے بڑے بڑے ائمہ کی صورت میں موجود ہیں کہ بہت سے جو ان سے غیر معصوم خاندان اہل بیت کے, کہ ان کی شخصیت ذرا ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہو پاتا. اور تو یہ بہت, کیونکہ وہ راتوں کی اہمیت سے واقف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ بحر الانوار کی جو 87 جلد ہے, اس میں کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا, کسی نے پوچھا کہ مولا, ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی ہے, یعنی پیغمبر سے اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ شب کی, رات کی ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی جو دعا کریں وہ ضرور قبول کرتا ہے, جو دعا کریں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ پیغمبر نے ایسا کہا ہے, رات کی کوئی ساعت ایسی ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی. کہا کہ مولا وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا نصف شب سے لے کر رات کے آخری 1/3 حصے تک. نصف شب سے یعنی سمجھیں وہ 12 ساڑھے 12 کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے, وہاں سے لے کر اور جہاں سے رات کا آخری 1/3 شروع ہوتا ہے, یہ خاص وقت ہے کہ پروردگار اس میں جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا, جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا. پھر راوی نے پوچھا کہ مولا کیا کوئی خاص اور معین شب مراد ہے اس سے کہ جس میں پروردگار دعا قبول کرتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں, ہر شب, ہر شب, ہر رات. ہم لوگ کتنا زیادہ بہت ساری دعائیں قبول کروانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں, کا خاص وقت نصف شب سے لے کر رات کا آخری 1/3 حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. سمجھیں جیسے 12 بجے سے لے کر اور 3 بجے تک کے درمیان کا وقت,
یہ خاص طور پر عبادت کا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نماز شب وغیرہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، جس کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا، اور اسی میں اپنی دعاؤں کے لیے بھی مخصوص کیجئے کہ ہر دعا لازماً پروردگار نے اور ہر شب کے لیے حکم ہے، کوئی مخصوص شب بھی مراد نہیں۔ اور پیغمبر اسلام کا ایک عجیب طریقہ کار تھا، پیغمبر اسلام اس طرح سے راتوں کو جاگتے تھے کہ کئی دفعہ اٹھتے تھے اور سوتے تھے، کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے تو بیٹھ کر عبادت انجام دے لیتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہ بیٹھ کر جو پڑھی جاتی ہیں نماز اس میں آپ 2 رکعت، 1 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھنا ضروری نہیں، ایسا نہیں۔ تو بہرحال البتہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی اجازت نہیں، تھک جائیں تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اس شب میں بھی تمام رات جاگ کر آپ کو عبادت کرنی، یہ جو آج سے شروع ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کی تو کل ہو چکی ہے شب قدر کی ابتدا۔ تو پروردگار عالم کچھ علماء فرماتے ہیں کہ فخر و مباحت کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، جب یہ احتمالی تاریخوں میں میری اتنی عبادت و بندگی کر رہا ہے، تو اگر میں یقینی طور پہ بتا دیتا کہ شب قدر فلاں رات ہے تو اس کی عبادت و بندگی کا کیا حال ہوتا۔ یہ تو احتمالی تاریخیں بتائیں، اس میں اس کی بندگی کا اور عبادت کا یہ حال ہے۔ تو ہمیں دیکھ کے پروردگار یعنی اگر اس انداز سے عبادت کریں کہ واقعی جس طرح سے ایک حق ہے اس شب کو گزارنے کا، اور اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو علماء فرماتے ہیں کم سے کم اس رات عبادت کرنے کا اور اس رات کو جاگنے کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 83 سال 83 ایئر، سوچیں کہ پیدائش سے لے کر جب تک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور مسلسل عبادت انجام دیتا رہے، فقط ایک رات عبادت کرنے سے اتنا ثواب اور فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو اس شب داری کا جو ابتدا ہوئی ہے، یعنی رات میں کسی حد تک جاگنا، یہ آپ کو شب قدر کے اس سے پیغام لینا ہے کہ اب سال کی دیگر راتوں میں میں اپنی راتوں میں کوئی ایک وقت عبادت خدا کے لیے، چاہے وہ ویکینڈ ہو، چاہے وہ عام راتیں ہوں، علم حاصل کرنے کے حوالے سے، تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے، نمازیں اپنی قضا واجبات ادا کرنے کے حوالے سے کوئی ایک وقت ضرور مقرر کر لیں، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہاں تک کہ ہمیں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ جانا ہو۔ اس سے پہلے کا وقت ہے، اس پہ آپ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کر لیں، اور شب قدر سے بہترین اس ابتدا کی کوئی رات ہو نہیں سکتی۔ تو ایک تو پیغام یہ ہو گیا کہ جو جاگنے کا جو حکم ہے یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس سے کچھ سبق آپ حاصل کریں، اور اپنی عام سال کی راتوں میں بھی اسی انداز سے ایک پورشن ضرور، کم سے کم اگر پوری رات نہ جاگ سکیں تو اتنا سبق ضرور حاصل کر لیں کہ ایک پورشن ضرور مخصوص کر لیں کہ اتنا مجھے ضرور عبادت کرنی ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و